تنگدستی ہے، فراوانی رزق ہے، بیماری ہے، کسی نہ کسی حساب سے پریشان رہتے ہیں۔ اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک ایسا نام ہے جس کا مطلب ہے کہ بے عوض دینے والا، کہ بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی مقصد کے دینے والا۔ اور میں نے جس کو بھی یہ وظیفہ بتایا، جس کو بھی یہ عمل بتایا، بلکہ میں خود بھی پڑھتا ہوں۔ ماشاءاللہ، ایسا نہیں کہ میں سب کو بتا دوں اور میں خود اس چیز سے آزاد ہو جاؤں، میں خود بھی اس کو پڑھتا ہوں۔ اگر کوئی شخص اپنے تمام وظائف کے اندر پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا ہے تو اس وظیفے کی بہت یہ مجرب وظیفہ ہے، بہت اکثیر وظیفہ ہے، اور اس کے بے پناہ فوائد مجھے بہت زیادہ فیڈ بیک آتا ہے۔ کرنا تو اللہ نہیں ہے، لیکن حوصلہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو وہ چیز بتا رہے ہیں تو لوگوں پہ وہ چیز صحیح انداز میں بیٹھے اور لوگ بڑی عقیدت سے کرتے بھی ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھیں میرا فیس بک اینڈ یوٹیوب چینل۔ آج ہمارے ساتھ بھائی ایسٹرالوجی کے جو ماشاءاللہ کنگ ہیں سید علی زنجانی صاحب وہاں سے موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت ہی اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا ماشاءاللہ سے۔ تو ہمارے جو ناظرین ہیں آپ کو دیکھ کر کے بھائی ان کے دلوں میں خوشیاں لوٹ کر کے آ گئی ہیں، کیونکہ سید صاحب یہاں موجود ہیں، شاہ صاحب، اور ماشاءاللہ لوگ چاہتے ہیں کہ شاہ صاحب کے ساتھ لوگ باتیں کریں، آپ سے پوچھیں۔ اور شاہ صاحب سب سے پہلے خوش آمدید ہمارے چینل کے اوپر۔ بہت شکریہ، اور میری خوش نصیبی ہے کہ محمد عثمان، ویسے آپ کو آج دیکھ کے نا مجھے ڈاکٹر صاحب کی بھی یاد آ گئی ہے۔ بہت سارے لوگ تو آپ کو کہتے ہی ہوں گے، لیکن آپ یقین کریں کہ آج آپ کو دیکھ کے مجھے بڑی خوشی اور دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ایسی کامیابیاں دیتا رہے۔ آمین ثم آمین۔ شاہ صاحب ایک دیکھیں، ہر بندہ آپ سے محبت کرتا ہے سوشل میڈیا پر، ہر بندہ چاہتا ہے کہ آپ سے وہ ملاقات کرے، اسپیشلی کراچی والے۔ تو کراچی آپ کب کب آ رہے ہیں؟ تھوڑا سا اپنا اسکیجول بتائیے۔ ایسا ہے کہ کراچی جو ہے نا سال میں ایک دفعہ میرا آنا ہوتا ہے، لیکن اگست میں دوبارہ آ رہا ہوں، کیونکہ اگست میں بھی انشاءاللہ ملاقاتیں جو ہیں وہ رہیں گی۔ ایک چیز میں بتاتا چلوں کہ کراچی نے کبھی مجھے مایوس نہیں کیا۔ مایوس کا مطلب یہ کہ اتنا پیار، اتنی محبت اور اتنی خوراک کہ کھا کے وزن بھی بڑھ جاتا ہے، اور پیار اتنا ملتا ہے ویسے خون بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو مجھے کراچی آ کے ہمیشہ بڑا اچھا لگتا ہے، اور میں جب بھی کراچی آتا ہوں، آپ یقین کریں کہ آنے سے 4 مہینے پہلے صرف ہماری یہ پلاننگ ہوتی ہے کہ ہم نے کراچی کا ایک ایک منٹ، ایک ایک لمحہ کس طرح سے گزارنا ہے، کن کن لوگوں سے ملنا ہے، کن کن لوگوں سے ملاقاتیں کرنی ہیں۔ اور کراچی میں مجھے کم از کم سونے کا ٹائم نہیں ملتا۔ کیا بات ہے، اتنی محبت! 24 گھنٹے میں سے کم از کم 20 سے 22 گھنٹے جو ہے لوگوں سے ملاقاتیں بھی یہاں پہ رہتی ہیں۔ اور ایک چیز عثمان اس میں یہ ہے کہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے اتنی تعریف کی۔ دیکھیں، میں ہمیشہ، میرے اسٹوڈنٹس بھی ہیں ایسٹرالوجی نا جو پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، میں ان کو ہمیشہ ایک ہی چیز کہتا ہوں، دیکھیں لوگوں کو ظاہری طور پہ علی زنجانی سے محبت ہو یا نہ ہو، لیکن وہ جو ایک علم ہے نا، جو نالج ہے، کہ وہ لوگ جو ایسٹرالوجی پڑھتے ہیں یا کسی بھی شعبے سے یا اکلٹ سائنسز سے یا ایون میڈیا سے آپ کا بھی تعلق ہے، آپ جب اپنے علم کی معراج پہ اپنی محنت سے پہنچتے ہیں، میں تو خود ابھی اسٹوڈنٹ ہوں، سیکھ رہا ہوں، تو لوگ اس علم کی تلاش کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ وہ علی زنجانی کے پیچھے نہیں بھاگتے یا محمد عثمان کے پیچھے نہیں بھاگیں گے۔ آپ کو جب اپنے علم پہ گرپ ہو جائے تو آپ اس کو پازیٹیوٹی کے ساتھ لے کے چلیں، تو اللہ کا بھی فیض آپ پہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کہ بالکل ایسی ہے کہ ایک انسان نیک ہو اور اس پہ اللہ کی کرم نوازی ایسی ہو جائے کہ وہ یہ تصور کرے یا دعا کر دے کسی دوسرے شخص کے لیے بھی کہ پروردگار اس کے اوپر خرابی نہ آئے، آمین، تو پروردگار بھی اس کے اوپر خرابی کے دروازے بند کرنا شروع کر دیتا ہے، کہ اس کے عمل جو بھی تھے لیکن کسی کی دعا اس کو لگ جاتی ہے۔ تو آپ اپنی زندگی میں، اپنے علم میں جتنی محنت کریں گے تو لوگ آپ کے علم سے محبت کریں گے۔ یہ شکلیں تو بدلتی رہتی ہیں ایسے ہی، لیکن علم جو ہے وہ جتنا ہو اتنا زیادہ اچھا ہو۔ بالکل۔ اچھا شاہ صاحب، آپ نے کہا اور اس سے ایک خوبصورت ایک سوال ذہن میں آ گیا۔ اکثر لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں شاہ صاحب ہمارا ذائچہ نکال دیجئے اور ہم فٹافٹ سے بلینئر بن جائیں یا ہماری فلاں پریشانی دور ہو جائے۔ تو لوگوں کو کتنے تحمل کے ساتھ کام لینا چاہیے کہ شاہ صاحب کوئی چھو والے تو ہیں نہیں جو ایک پھونک ماریں گے سارے کام ہو جائیں گے آن دی اسپاٹ؟ تو اس حوالے تھوڑا سا بتائیں، کتنا ٹائم لگتا ہے کہ ہمیں ایز اے پیشنٹ ہمیں کتنا اس میں صبر کرنا چاہیے، کس طریقے سے ہمیں جو آپ نے ریمیڈیز ان کو دی ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے؟ دیکھیں، میں یا کوئی بھی شخص، کوئی بھی کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ کرنے والی ذات تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، پروردگار کی ہوتی ہے۔
ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ کسی کا بھی جب ہم ذائچہ بناتے ہیں ہم اس کا مزاج دیکھتے ہیں، اس کے مطابق ہم اس کو ایک ڈائریکشن دیتے ہیں، اس ڈائریکشن کے مطابق یا اس کو ایک ٹائم فریم بتاتے ہیں کہ اس ٹائم فریم کے اندر آپ کے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پیدائشی ذائچے میں کوئی خرابیاں ہیں اس کو اوور کم کرنے کے لیے آپ کیا ریمیڈیز کر سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، اس کو شوگر ہو گئی ہے، ڈاکٹر کو پتہ ہے اب وہ اس کی شوگر ریورس نہیں کرتا، اس کی باڈی کو بیلنس کرنے کے لیے انسولین پہ لے آتا ہے۔ اسی طرح روحانی انسولینز کو بیلنس کرنے کے لیے ہم ان کو ریمیڈیز کی طرف لے کے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنی اس شدت کو اوور کم کر سکیں، اور اپنے اس خاص ٹائم کا کبھی بھی، میری پریکٹس میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں نے کسی کو یہ کہا ہو کہ کل پرسوں ترسوں چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ اگر ذائچے میں یہ نظر آ رہا ہے کہ اس کے پلانٹ کے مطابق فلاں تاریخ کو اس کا ایک اچھا دور شروع ہو رہا ہے، تو اس کو بتاتا ہوں کہ اس عرصے میں جا کے چیزیں ٹھیک ہوں گی، اور پھر اس کے مطابق اس کے مقدر میں نصیب میں دولت ہے یا نہیں ہے۔ یہ اتنا امپورٹنٹ سوال ہے کہ پیسہ، اب کچھ لوگوں کے پاس پیسہ آتا ہے لیکن رکتا نہیں ہے، کچھ لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا نہیں ہے لیکن ان کے گھر بھی ہوتے ہیں، گاڑیاں بھی ہوتی ہیں، جیب ان کی خالی ہوتی ہے۔ تو اب ایک شخص کو پیسہ کیش کی صورت میں رکھنا ہے یا اثاثہ جات کی صورت میں رکھنا ہے، کس طرح سے اس کو یوٹیلائز کرنا ہے، اسٹرالوجی سے زیادہ بہتر کوئی چیز نہیں بتا سکتی کہ آپ کی جیب میں بینک میں کئی دفعہ پیسے نہیں رکتے، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ایسا ہی ہے۔ تو پھر اس کے لیے کہ کس طرح سے، جیسے بیماری کا علاج کون سی دوا کرے گی، کون سا حکمت ہے، ایلوپیتھ ہے، ہربل ہے، کس سے آپ کو شفا ملے گی، اسی طرح لوگوں کے ذائچے میں ان کے فائنینشلی سچویشنز کو بہتر کرنے کے لیے کون سا طریقہ کار اڈاپٹ کرنا ہے، وہ دے کے پھر ان کو گائیڈ کیا جاتا ہے۔ ان کی ریمیڈیز ہوتی ہیں سٹونز کی صورت میں، صدقات کی صورت میں، اور بینگ مسلم اسٹرالوجر میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے ہی قرآن، اللہ کے جو صفاتی نام ہیں، ان کے اعداد ہیں، اس کے مطابق، ان کی پرسنالٹی کے مطابق، ان کی ڈیٹ آف برتھ کے مطابق ان کو بیلنس کر کے ان کو بتاؤں۔ تو اللہ کا شکر ہے، اچھی نیت سے اگر کسی کو بتائیں گے نا تو سچی بات ہے کہ وہ چیز کام بھی کرتی ہے اور لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے، بشرطے یہ کہ آپ سنجیدگی سے اس کو فالو کریں۔ بالکل۔ اچھا شاہ صاحب، ایک سوال آپ نے کہا سٹونز، اکثر لوگ پہنتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پتھروں پر یقین کیوں؟ تو آپ اپنے علم کی روشنی سے تھوڑا سا اس سوال کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالیے کہ پتھر کتنے ہمارے لیے کرامت ہیں۔ پتھر ہمارے لیے اتنے ہی کارآمد ہیں کہ جیسے ہم کھانا کھائیں اور ہمیں پروٹینز مل جائیں۔ قرآن پاک سورہ رحمان کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے کہ جہاں پہ اپنی اللہ نعمتوں کا ذکر کر رہا ہے وہاں پہ یاقوت، مرجان، موتی، ان کا بھی ذکر آتا ہے۔ بے شک بے شک۔ کہ اگر قرآن میں زیتون کا ذکر ہے تو ہم بڑے شوق سے کھاتے ہیں چونکہ اس کا ذکر ہے، یا بہت اور ساری چیزیں ہم ان کو استعمال کرتے ہیں۔ تو میں جب اس کو دیکھتا ہوں کہ اگر ایک چیز کا قرآن میں ذکر ہے اور اللہ اپنی نعمتیں بتا رہا ہے تو وچ مینز دیر از سم تھنگ۔ کوئی بھی نگینہ کسی بھی شخص کے لیے، اگر آپ اس پہ اعتقاد، پہلی بات تو یہ کہ اللہ کی ذات کے علاوہ ہمارا کسی پہ ایمان نہیں ہے۔ بے شک۔ سٹون صرف آپ کی ایک اسپریچول تھیراپی ہے، آپ کی ہیلنگ ہے، آپ کی میڈیٹیشن ہے، کہ آپ کی باڈی کو بیلنس کرنے کے لیے، آپ کے اورا کو بیلنس کرنے کے لیے، کہ اگر کسی پلانٹ کی خرابی کو ہم نے بڑھانا ہے ٹھیک ہے، تو ہم سٹونز یوز کر لیتے ہیں، لیکن اگر کسی چیز کی خرابی بہت زیادہ اور اس کو ہمیں کم کرنا ہے تو ہم صدقات کی صورت میں یا اس سے ریلیٹڈ ان اعمال کی صورت میں اس کو ریورس کرتے ہیں تاکہ اس کے اثرات ہماری باڈی سے ریورس ہوں۔ اور سٹون کے اوپر اعتقاد کرنا یہ تو سمجھ لیں کہ جہالت کا بھی جو پست ترین درجہ ہے اس کے اوپر ہے۔ جیسے ڈاکٹر پہ جائیں وہ میڈیسن دے اور انسان ٹھیک ہو جاتا ہے، اسی طرح سٹون بیک اینڈ پہ اپنا کام کرتا ہے۔ ادروائز ہر وقت پہن کے اس کو دیکھتے رہنا کہ ابھی یہ کچھ کرے گا، اس میں سے کوئی سیلونی نکل آئے گی، تو ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ بالکل، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ بھائی آپ لوگوں نے سن لیا کہ شاہ صاحب نے کس طریقے سے، کتنی خوبصورتی کے ساتھ آپ لوگوں کو ایکسپلین کیا، بتایا کہ بھائی اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتا، یہ تمام چیزیں ریمیڈیز ہوتی ہیں۔ ایسے ہی تو ماشاءاللہ شاہ صاحب، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر، ماشاءاللہ سے ملینز میں ماشاءاللہ آپ کے ویوز اور سبسکرائبرز، فالوورز، پوری دنیا سے آپ کو لوگ چاہتے ہیں، پیار کرتے ہیں، لیکن ایک چیز میری نگاہوں سے گزری، alizanjani.com، یہ کیا ہے؟ alizanjani.com ایک ایسی ویب سائٹ ہے کہ جس کے اوپر جتنی بھی اسپرچل چیزیں ہیں، وہ چیزیں جو آپ کے لیے بینیفیشل ہو سکتی ہیں، کہ فار ایگزامپل آپ نظر بد کا شکار ہیں، اور بہت سارے ایسے ہمارے ادھر
پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، پوری دنیا میں ایون اب تو لوگ بیمار ہوتے ہیں کئی دفعہ نظر بد کی وجہ سے، بالکل حاسدین کی وجہ سے، پھر لوگوں پہ جادو بھی ہو جاتا ہے، بہت سارے افراد اس کا شکار ہو جاتے ہیں. تو ہمیں اسپرچولی کون سی ایسی ریمیڈیز کرنی ہے کہ ہم اس سے بچ سکیں. جیسے ایک پرانی بزرگوں کی طرف سے کہاوت ہے کہ اگر کسی پہ کوئی آسیب ہو جائے، جادو ہو جائے، جنات ہو جائیں، تو آپ نیم کے پتے لے کے پانی میں ڈالیں، اسے غسل کریں تو وہ چیز ریورس ہو جاتی ہے. اب یہ چیز ہوتی بھی ہے، لوگ کرتے ہیں، نہاتے ہیں، اس سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. ماشاءاللہ. تو بجائے اس کے کہ اب لوگ کہاں جائیں، نیم کے پتے ڈھونڈیں، کیا کریں، تو وہ تمام انگریڈینٹس جو ان چیزوں کو، نیگیٹو انرجی کو ریورس کرتے ہیں، ہم نے اس کا باقاعدہ ایک لیکوڈ جو ہے وہ بنایا، اس کو اس میں ڈالا، اور اسی طرح کی بہت ساری اسی پروڈکٹس جو اسپرچولی آپ کو ہیل کریں وہ alizanjani.com پہ موجود ہیں. بھائی ماشاءاللہ دیکھیے یہ چیز میری نظروں سے گزری تو، اور میں نے ڈاکٹر صاحب سے، ڈاکٹر صاحب بھی کہوں گا میں آپ کو بھائی. آپ بھی ڈاکٹر ہیں. جزاک اللہ شاہ صاحب. بھائی دیکھیں روحانی ڈاکٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا ایک سوال اور بڑا خوبصورت سا ایک ذہن میں آ رہا ہے، اسٹرالوجی اور نیمرولوجی، ان دونوں کا کمپوزیشن کیا ہے؟ اسٹرالوجی اور نیمرولوجی جو ہے ان دونوں کا بڑا گہرا تعلق ہے. اسٹرالوجی بیسیکلی ماں ہے تمام علوم کی، کہ اگر ہم نیمرولوجی کرتے ہیں، اگر ہم پامسٹری بھی کر رہے ہوتے ہیں، یا ہم کوئی بھی چیز کلر تھیراپی بھی ایون کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں رنگ کا تعلق فلاں پلانٹ سے ہے، فلاں نمبر کا تعلق فلاں پلانٹ سے ہے، آپ کی پامسٹری کے اندر فلاں ابھار ہے، اس کا تعلق فلاں پلانٹ کے ساتھ ہے، یہ شمس کی انگلی ہے، یہ سیٹرن کی انگلی ہے، یہ وینس کا تھمب ہے، یہ اس چیز کا ماؤنٹ ہے. اسی طرح 1 سے لے کے 9 تک جتنے بھی نمبر ہیں وہ تمام کے تمام پلانٹس کے ساتھ منسوب ہیں، کہ 1 نمبر سن کے ساتھ ہے، 2 نمبر مون کے ساتھ ہے، اسی طرح تمام نمبر کسی نہ کسی پلانٹ کے ساتھ منسوب ہیں. جب آپ کسی پلانٹ کی وہ خصوصیت جان لیں تو آپ کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے نمبرز کو ایکسپلین کرنا، کیونکہ نمبرز چونکہ ڈرائیور ہوتے ہیں ان پلانٹس کے، فرنٹ اینڈ پہ ہوتے ہیں. تو اگر آپ نیمرولوجسٹ ہیں بہت اچھے، تو آپ کو ایسٹرالوجی کے اوپر بھی دسترس کچھ نہ کچھ ہونی چاہیے. اس سے یہ ہے کہ آپ کو نیمرولوجی کے اندر مزید آگے نکلنے، اور کوئی بھی اچھا نیمرولوجسٹ جو ہے، جو کہ پاکستان میں میرا خال ہیں، نہ ہونے کے برابر ہیں. ایک شخصیت ایسی ہے جس کو میں جانتا ہوں، وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا ماشاءاللہ کہ وہ کون ہے، جو بہت اچھے نیمرولوجسٹ ہیں. کہ اچھا نیمرولوجسٹ جو ہے اس کو اچھی ایسٹرالوجی آنی چاہیے، اور ایک اچھے ایسٹرالوجر کو اچھی نیمرولوجی بھی آنی چاہیے. یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہیں، آپ ان دونوں کو الگ نہیں کر سکتے. ماشاءاللہ. تو شاہ صاحب جاتے جاتے ایک خوبصورت سا ایک اور سوال آپ کو تنگ کروں گا، میں تھوڑا سا پریشان کروں گا. اکثر ہمارے دوست، احباب، بہن، بھائی اس وقت جو ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ چاہتے ہوں گے کہ وہ کوئی ایسا عمل کریں کہ ان کی زندگیوں میں تبدیلیاں آنا شروع ہو جائیں، فائنینشلی اچھا ہو جائے، یا کوئی کسی کی محبت میں گرفتار ہے. آج کل محبت کے یہ معاملات بہت زیادہ عام ہیں، اور چاہتے ہیں سکسیس ملے. اس کے لیے کوئی ایسا کوئی عمل، کوئی ایسا کوئی خوبصورت سا وظیفہ؟ ایسا ہے کہ بہت سارے افراد پیار محبت ہو، تنگ دستی ہے، فراوانی رزق ہے، بیماری ہے، کسی نہ کسی حساب سے پریشان رہتے ہیں. اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک ایسا نام ہے جس کا مطلب ہے کہ بے عوض دینے والا، کہ بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی مقصد کے دینے والا. اور میں نے جس کو بھی یہ وظیفہ بتایا، جس کو بھی یہ عمل بتایا، بلکہ میں خود بھی پڑھتا ہوں. ماشاءاللہ. ایسا نہیں کہ میں سب کو بتا دوں اور میں خود اس چیز سے آزاد ہو جاؤں، میں خود بھی اس کو پڑھتا ہوں. اگر کوئی شخص اپنے تمام وظائف کے اندر پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا وہابو. اگر یا وہابو کی روزانہ 272 دفعہ آپ اس کی تسبیح کر لیں، اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ، تو آپ یقین جانیے کہ ودن فیو ویکس آپ خود اپنے اندر تبدیلی محسوس کریں گے. اور ایک چیز اس میں اعظم کی بڑی اچھی ہوتی ہے کہ دیکھیں اللہ نے ہر انسان کا ایک نصیب طے کیا ہے، اس کے مطابق اس کو ملتا ہے. بے شک. ہم اپنی خواہشات سے بڑھ کے دعائیں مانگتے ہیں. ایک تو میری دعا یہ ہے کہ ہم ان دعاؤں سے بھی دور رہیں جن کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم انہی دعاؤں پہ رہیں جو قبولیت کی وجہ بنے. اور دوسرے نمبر پہ جو چیز آپ کے مقدر میں ہوگی وہ آپ کو مل جائے گی. اس وظیفے کی سب سے بڑی خصوصیت یہ. اور اگر آپ کے لیے وہ چیز ہے ہی نہیں اور آپ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اس کا خیال اور اس کا تصور اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن سے نکال دیتا ہے.
اور آپ مطمئن ہو جاتے ہیں. تو اس وظیفے کی بہت یہ مجرب وظیفہ ہے, بہت اکثیر وظیفہ ہے, اور اس کے بے پناہ فوائد مجھے بہت زیادہ فیڈ بیک آتا ہے. کرنا تو اللہ نہیں ہے, لیکن حوصلہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو وہ چیز بتا رہے ہیں تو لوگوں پہ وہ چیز صحیح انداز میں بیٹھے, اور لوگ بڑی عقیدت سے کرتے بھی ہیں. بس ایک چیز ہے کہ جب بھی آپ کو وظیفہ کریں آپ باوضو حالت میں ہوں, عاجزی میں ہوں, انکساری میں ہوں, اور اللہ تعالیٰ سے اس طرح مانگیں جیسے ایک چھوٹا بچہ گڑ گڑا کے مانگتا ہے, تو آپ کی چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ بہتر رہیں گی. سبحان اللہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جزاک اللہ شاہ صاحب, آپ نے بہت ہی اپنا قیمتی وقت دیا ماشاء اللہ سے. بہت شکریہ. دوستوں کیسا لگا آپ کو آج کا انٹرویو؟ اس اپنے پنکھ سے اپنے پیاروں کا آپ سب مل جل کر رکھیں گے بہت زیادہ خیال. ڈونٹ فرگیٹ لائک شیئر اینڈ سبسکرائب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.